شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ خاص طور پر فیملی والوں کے لیے ہے، اور میں کوئی پروفیشنل ولاگر نہیں ہوں۔ میں یہ صرف ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں نے اس کو صرف ایک یہ سمجھا کہ صدقہ جاریہ ہے، جو حقیقت ہے جو بہت سارے لوگ اس سے چھپاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ جو سفر میرا گزرا پاکستان سے یو کے امیگریٹ ہونے میں، تو میں ان سب بہن بھائیوں کو بتاؤں کہ اصل میں حقیقت کیا ہوتی ہے اور کیوں انسان یہ سٹیپ لیتا ہے اور کیوں اسے سٹیپ لینا چاہیے۔ تو میں تھوڑا سا پہلے اپنا آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں کہ میں بائی پروفیشن آئی ایم مارکیٹر اینڈ سیلس پروفیشنل، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انٹرپرینیور ہوں۔ تو میں نے یہ ویڈیو صرف اس لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو ان کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ لوگ کن کن مشکلات سے یا چیلنجز سے وہ گزرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں آپ سب بہن بھائیوں کو بتا دوں کہ یہ 10 یا 15 میرا خیال ویڈیوز بنیں گی جو میں اپلوڈ کروں گا، اور میں اس کو بالکل ایز اے صدقہ جاریہ کے طور پہ اپلوڈ کروں گا یہ ویڈیوز، کہ شاید کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے، اور جو کچھ لوگ اس پروسیس میں ہیں وہ دوبارہ سوچیں اور ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کریں۔ تو آپ یہ جو میری کنٹینیوس ویڈیوز، میں تھوڑا سا ذرا لیزی ہوں اس معاملے میں، تو ہو سکتا ہے کہ ویڈیوز میں تھوڑا گیپ آ جائے، مگر ویڈیوز میں بنا کے اپلوڈ ضرور کروں گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ میں صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاکستان سے جو بہن بھائی امیگریٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں، موسٹلی وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، اور جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی مسائل ہوتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ان کو اس سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو مجھے جب میں یو کے امیگریٹ ہوا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکنامک مائیگرنٹ نہیں تھا۔ یعنی کہ اکنامک مائیگرنٹ وہ ہوتا ہے جو بیچارہ گھر سے پیسے بنانے کے لیے ان ملکوں میں آتا ہے، کہ میں اپنے باہر کے ملک چلا جاؤں اور میں پاکستان پیسے بھیجوں، اور پاکستان جو ہے میرے گھر والے جو ہیں وہ زندگی سکون سے گزاریں۔ تو میں اس کو اکنامک مائیگرنٹ کہتے ہیں۔ تو میں اکنامک مائیگرنٹ نہیں تھا، میرے پاس پاکستان میں اللہ کا شکر ہے دیا ہوا بہت کچھ تھا، میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا، میرے اپنے ریسٹورنٹس تھے وہاں پاکستان میں 2۔ لیکن جب حالات چینج ہوتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے آپ کو ایک دم ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، جو کہ پھر بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے مجھے اس پہ پچھتاوا نہیں ہے بالکل بھی۔ وہ ہم گریجولی آپ کو ویڈیوز میں بتائیں گے کہ کیسی کیسی باتیں ہم نے بھی سنی اور ہمیں بھی فیس کرنی پڑی۔ تو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہاں آپ اس ملک میں آتے ہیں تو سب سے بڑا جو بیریئر ہوتا ہے کسی بھی دوسرے کنٹری میں جانے کا، وہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو انگلش ہم پاکستان میں بولتے ہیں وہ اب یہاں آ کے اب ہمارے جیسے لوگوں کو بھی، یعنی کہ ہم یہاں شفٹ ہونے سے پہلے بھی دنیا گھوم چکے، اور ہمیں تھوڑی انگریزی چلو ہم بول کے اپنا گزارا کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کلچرل شاک۔ جب کوئی بھی نیا آدمی یہاں پہ آتا ہے تو اسے کچھ کلچرل شاکس ملتے ہیں جو اس کو ایبزارب کرنے میں یہ 2 3 4 مہینے نہیں لگتے۔ اس کلچرل شاک کو ایبزارب کرنے میں آپ کو کم از کم 1 سال سے 2 سال لگ جاتے ہیں، تو آپ آ کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں، جو مائیگریٹ کر کے آتے ہیں، وہ موسٹلی کیونکہ وہیں جانا پریفر کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی زیادہ رہتے ہیں یا جہاں پہ انڈینز رہتے ہیں۔ تو وہ اسپیسیفک ٹاؤنز ہیں
جہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور بالکل وہ وہاں جاتے ہیں، تو پھر اگر تو وہ ٹیکسی چلاتا ہے تو پھر آپ بھی سوچیں گے کہ آپ بھی ٹیکسی چلا لیں، اور اگر اس کا گروسری سٹور ہے، کوئی ٹیک اوے ہے یا کوئی بچر شاپ ہے، تو آپ بھی جہاں پہ آپ لینڈ کرتے ہیں پھر آپ اسی ماحول میں گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو کیونکہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہیں پہ آپ اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو آپ بہت زیادہ جہاں کا جو لوکل کلچر ہے اس میں انٹیگریٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ جس لیول کی جابز میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ لوکل سے انٹیگریشن آپ کا ہوتا نہیں. اور پھر جب آپ کو اگر آپ جب سیٹل تھوڑے سے ہو جاتے ہیں کہ آپ کا امیگریشن ہو جاتا ہے، تو پھر اگر آپ کوئی اچھی جاب کرنا چاہیں، اگر آپ پڑھے لکھیں، تو پھر آپ کو وہاں پہ پرابلم ہوتا ہے جب آپ نے لوکل کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بالکل نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ میں وہاں جا رہا ہوں، میرے پاس میرے جاننے والے لوگ ہیں اور وہ مجھے سنبھال لیں گے. تو میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ کوئی نہیں سنبھالتا کسی کو، کیونکہ ہر آدمی نے اپنے بل پے کرنے ہیں، اور آپ کو ہفتہ 10 دن تو مہمان وہ رکھ لے گا، 15ویں دن آپ اس کو کھٹکنا شروع ہو جائیں گے، بے شک وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کا چچا ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، کوئی بھی ہے. تو آپ یہ سوچ کے کبھی نہ آئیں کہ آپ نے کسی پہ جا کے بوجھ بننا ہے، کیونکہ ان ملکوں کے سسٹم جو ہیں وہ اتنے اسٹریٹ ہیں کہ وہ اس میں اس کا قصور کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیچارہ دیکھ بھال نہیں کر پائے گا، اس کی اپنی مجبوریاں ہوں گی بہت زیادہ. تو اس یہ کبھی نہ سوچ کے آئے کہ جی میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو میں بس جی وہ مجھے سنبھال لیں گے. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گولز آپ بنا کے آتے ہیں، جو آبجیکٹیوز لے کے آتے ہیں، وہ جب آپ یہاں لینڈ کرتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، کیونکہ سب سے پہلے جو پینفل پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے وہ امیگریشن پروسیس ہے. آپ اس کے پہیے میں ایسے گھومتے ہیں، ایسے ٹریپ ہو جاتے ہیں، وہ وشیس سائیکل ہے بائی گاڈ جو بہت پینفل ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں، آپ ہر وقت وہ ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں. اور پھر اگر آپ کی فیملی ساتھ ہے، آپ کے بچے ساتھ ہیں، ان کی ایجوکیشن ضروری ہے، آپ ان کو گھر نہیں بٹھا سکتے، بائی لا آپ کو ان کو اسکول میں داخل کرانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب فیملی ہے پھر آپ اکیلے اگر ارننگ ہینڈ ہیں تو آپ کے لیے اور بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ کی وائف پڑھی لکھی ہے، کام کر سکتی ہے، تو یہاں پہ میں ہر آدمی کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں جو میرے پاکستانی بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کوئی بھی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے شکایت کی. وہ یہ کہتے ہیں یار ہم فائدے میں رہیں. میں نے کہا اگر آپ دونوں میاں بیوی کما سکتے ہیں تو اگر آپ اکیلے آئے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے، ادروائز ساری زندگی آپ یہاں رہیں گے اور بیوی بچے پاکستان رہیں گے. کوشش کریں اگر امیگریٹ کرنا ہے تو اکٹھے کریں، ادروائز آپ سارا وہ اپنا فیملی کا جو سیٹ اپ ہے اس کا بالکل وہ بکھر جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے پھر یہاں سے آ کے واپس نہیں جا پاتے، اور وہ بچپنا بچوں کا اور وہ بچوں کی خوشیاں اور ان کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھنا، وہ انسان سارا کچھ مس کر جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جب امیگریشن کے پروسیس سے آپ گزرتے ہیں تو جو مرضی آپ آبجیکٹیو بنا لیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یار کسی طریقے سے میرا امیگریشن سٹیٹس کلیئر ہو جائے، اور جو کہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا امیگریشن سٹیٹس کلیئر نہیں ہوتا تو آپ بالکل آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ایک کنویں میں آپ آ گئے ہیں، اور اس کنویں کے اندر آپ نے گھومتے رہنا ہے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کا امیگریشن پروسیس کلیئر نہ ہو جائے. جب وہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر ورلڈ از اوپن فار یو گائز. دیٹس دا سسٹم اٹ ورکس ہیئر. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ آپ کو یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہوں گے کہ یار ایج میٹر نہیں کرتی ہے، آپ آ جاؤ یار، یہاں تو لوگ 70 سال کی عمر میں کام کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر تو آپ 45 پلس ہیں تو پھر آپ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. لیکن اگر آپ انڈر 45 ہیں تو آپ کو ضرور چانس لینا چاہیے. اگر آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کی گنجائش ہے، آپ کو ضرور یہ چانس لینا چاہیے. اس میں کوئی یعنی کہ بری بات نہیں ہے
ان ملکوں نے اپنے سسٹم اتنے اسٹریٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہر آنے والا آدمی بڑا اگر وہ آنیسٹ ہے، کمیٹڈ ہے، ہارڈ ورکنگ ہے تو وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے. تو آپ اپنا ایج یہاں پہ بالکل میٹر کرتی ہے. آپ اگر کہیں نا کہ ایج میٹر نہیں کرتی، ایج بالکل میٹر کرتی ہے. جیسے جیسے آپ 50 کو ٹچ کرتے ہیں اور آپ اگر جابز اپلائی کرنا چاہیں گے تو آپ کو پھر پراپر جابز نہیں ملیں گی یہاں پہ، کیونکہ لوگ تو 60 میں آ کے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 50 سے اوپر جب وہ جاتے ہیں تو اپنی ریٹائرمنٹ پلان کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذرا مختلف ہے. تو آپ اگر ایک ریزنیبل ایج میں ہیں اور اگر آپ نے سوچا ہے امیگریٹ کرنے کا تو آپ بالکل بالکل سٹیپ لیں. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے حالات مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2 4 5 سال میں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی طرف جائیں گے. تو اگر اللہ کرے ٹھیک ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. ادروائز آپ نے اگر یہ سٹیپ لینا ہے تو آپ ضرور لیں. آگے جا کے میں آپ لوگوں کو یہ جو میرے ساتھ گزرا، ایک ایجوکیٹڈ آدمی کے پھر پیسے بھی تھے، اللہ کا شکر ہے، اور سارا کچھ تھا. وائف میری پڑھی لکھی ہے، اب تو میرے بچے بھی بڑے ہو گئے اور اب وہ ماشاءاللہ اپنا بڑے ویل پلیسڈ ہیں، ویری ویل انٹیگریٹڈ ہیں. ساتھ ہماری اپنی ویلیوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے. تو ہم یہ آگے آپ کو اس میں سارا کچھ بتائیں گے. لیکن صرف ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ یہاں پہ پہنچیں تو آپ نے اپنا پاتھ جو ہے وہ جو سلیکٹ کرنا ہے اس میں سکسیس کیسے حاصل کرنی ہے. تو یہاں آ کے جو لوگ پارٹیز میں جانا شروع کر دیتے ہیں اور جو لوکل کو خوش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈرنک کرنی شروع کر دی، ان کے ساتھ ان جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو کامیابی اگر وہ ہو بھی جاتی ہے نا تو بڑی ہی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ، کیونکہ میں یہاں پہ رہا ہوں، میں جب یہاں سے پاکستان سے جب یہاں میں آ رہا تھا تو میرے جو دوست ہیں، جو میرا حلقہ احباب ہے، وہ ایک اپر مڈل کلاس میں آتا ہے، بڑے ریزنیبل اس میں ارننگ میں اور اسٹیٹس میں. وہ سب ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار یہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کے بچے تو بیٹیاں ہیں، میری 2 بیٹیاں 1 بیٹا، تو وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو لوگ تو وہاں سے واپس آتے ہیں، تو آپ ان کو وہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو خراب ہو جائیں گے. میں صرف چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ آج میری ساری فیملی باہر ہوتی ہے. میرے سارے بہن بھائی، ان کی فیملیز جو ہیں نا وہ ابھی آلموسٹ مکسڈ ہیں. تو آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اگر آپ اپنی ویلیوز کو انٹیکٹ رکھیں گے، اپنے پاکستانی کلچر کو نہیں بھولیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. میری پوری فیملی، ہم سب لوگ بڑی رسپیکٹیبل لائف گزار رہے ہیں. میں فارچونیٹلی اس ایریا میں رہتا ہوں جہاں پہ ہمارے جو دیسی بھائی ہیں، جو پاکستانی ہیں، وہ یہاں نہیں ہوتے. میں اس طرح کا ایریا ہے کہ جہاں پہ یہ لوکل یعنی کہ جو وائٹ کمیونٹی ہے وہ زیادہ ہے. تو ہمارا انٹریکشن، میرا بزنس، میرا سارا کچھ پچھلے 10 12 سال سے انہی لوگوں کے ساتھ. تو ہم نے اپنی ویلیوز کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ لوگ ہماری اسی لیے رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ بلکہ یہ خوش ہوتے ہیں. یہ جو لوگ آ کے اپنے آپ کو ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ لوگ کوکونٹس بولتے ہیں کہ یار وہ کوکونٹ کی طرح کہ یہ اوپر سے ہیں تو براؤن سکن کے، لیکن یہ وائٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کبھی اپنی ویلیوز کو نہ چھوڑیں. ویلیوز کے ساتھ بالکل یہاں پہ سروائیول بھی ہے، سکسیس بھی ہے. یہ لوگ غلط کہتے ہیں آپ کو کہ یہاں آ کے ان جیسا لباس پہن لیں، ان جیسی حرکتیں شروع کر دیں. آپ اگر ایسا کریں گے نہیں تو آپ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے، آپ وہ نہیں. ہم پب میں بھی جاتے ہیں لیکن نہیں ڈرنک کرتے. ہم یعنی کہ فیملی کے ساتھ بھی جاتے ہیں لیکن ڈرنک نہیں کرتے. ہم وہاں پہ کوک لے لیے، جوس لے لیا. لیکن یہ ہے کہ وہ اگر ایک آفیشیل ان کا کلچر ہے کہ انہوں نے ویکینڈ پہ پب میں جانا ہوتا ہے، انہوں نے ڈرنک کرنی ہوتی ہے. ہم وہاں پہ جاتے ہیں، جوس لیا، ود ان ہاف این آور ان کے ساتھ گپ شپ لگائی اینڈ دین واک آف. تو دے ڈونٹ مائنڈ، وہ آپ کو فورس نہیں کریں گے کہ آپ ڈرنک کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیوز کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. ان ملکوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایٹ آل. اس میں تھوڑا سا
یعنی کہ جب مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ جا رہے ہیں اور آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے، تو میں ان کو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا تھا، کہتے جی یہاں پہ وہ بوائے فرینڈ کا اور گرل فرینڈ کا بڑا پریشر ہوتا ہے بچوں پہ، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو کہا یار تم اس کی ٹینشن بالکل نہ لو، مجھے اپنے بچوں کی تربیت پہ یعنی کہ بہت ابھی تک مجھے بڑا ٹرسٹ ہے ان پہ. اور ٹچ ووڈ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ میرے دونوں بیٹیاں، میرا ایک بیٹا، تینوں نے ہمیں آج تک لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اینڈ دے اسٹینڈ آؤٹ ان دا کمیونٹی ان دیر آفیسز. اور یہ یعنی کہ نارمل ریٹیل وٹیل کی جابس نہیں کرتے ہیں یہ میرے بچے، یعنی کہ ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں وہ. یعنی کہ ایک میری بیٹی سالسٹر ہے، ایک میری بیٹی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، دوسرا میرا بیٹا اکانومسٹ بن رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ بہت سٹرگل کی ہے. ہم بڑے ویل سیٹل بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، بہت سٹرگل کی ہے، اپنی ویلیوز کو انٹیکٹ رکھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کیا ہے، ہم پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کیا ہے. بچوں کی اور ہماری بانڈنگ ابھی وہی لوگ ہم سے یعنی کہ مثال پوچھتے ہیں اور ہم سے وہ طریقہ کار پوچھتے ہیں کہ یار یہ آپ نے سب کچھ کیسے کیا. میرے بہت سارے پاکستانی فرینڈز ہیں جو مجھے یہاں آ کے انہوں نے وزٹ کیا، اینڈ دے ور ویری ہیپی، کیونکہ وہ باقی لوگوں کی سٹوریز سنتے ہیں. جب ہم دیسی علاقوں میں جاتے ہیں، آپ ایسٹ لنڈن چلے جائیں، لوٹن چلے جائیں، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، برمنگھم، آپ یقین کریں کہ وہاں کی فیملیز کی سٹوریز سن کے بڑا دل خراب ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اب میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، کسی بچے کا قصور نہیں ہے. یہ اگر قصور ہے تو ان کے پیرنٹس کا ہے، کہ پیرنٹس نے بالکل وہی ماحول رکھا جو وہ پاکستان میں چھوڑ کے آئے تھے. بچوں پہ سختی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ابیوزو ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس کا قصور ہے، اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اگر بچہ چھوٹا ہے. لیکن اگر بڑا بھی ہے تو اگر آپ کی ایک بچے کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ ہے تو بچہ بالکل آپ کی بات سنے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ بچہ آپ کی بات نہیں سنے گا. تو اس میں ایک چھوٹی سی آپ سے ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ ایڈوائز کیا کہ بیٹا زندگی میں صرف دو چیزیں نہ کرنا تو آپ کبھی ٹرک نہیں ہوں گے اور آپ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. نمبر ایک کہ آپ لالچ نہ کرنا بیٹا، یہ میں نے ان کو کہا کہ نیور بی گریڈی ان یور لائف. سیکنڈ، کبھی کوئی زندگی میں ایسا کام نہ کرنا جس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے. یعنی کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھانا کہ جس کی آپ کو وضاحت دینی پڑے کہ جی یہ میں نے کیوں کیا. اگر اس کی آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ کر رہا ہے آپ کی ویلیوز کے ساتھ، آپ کے سٹینڈرڈز کے ساتھ، آپ کی پیرنٹس کی انٹینشن کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. تو وہ کہیں نہ کہیں میچ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس کو بھی جانتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی جانتے ہیں، فرینڈس کو بھی جانتے ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسی چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور ہم سے مشورہ کر لیں. لیکن کرنے کے بعد آپ پھر ساری زندگی آپ اس کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے کہ جی میں نے یہ کام کیوں کر دیا تھا یار. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ایسی چیز نہ کریں کہ جس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے. اب اس کی میں مثال، اب میں نے اپنے بچوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پیرنٹس کو کرنا چاہیے. میں نے اپنے بچوں کو اپنی ساری سکسیس سٹوریز اپنی لائف کی میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جی موقع نہیں ملا اس لیے آپ نے رشوت نہیں لی یا اس لیے آپ نے پیسہ نہیں بنایا. تو میں آن دا لیٹر ویڈیوز میں آپ کو اپنی ڈفرینٹ ایکسپیرینسز یہاں کے بتاؤں گا کہ ان کو میں نے کیسے ہینڈل کیا. پھر میرے بچوں نے اس کو وٹنس کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر اور اچھا امپیکٹ آیا. میرا بھائی بھی یہاں پہ ہوتا ہے انگلینڈ میں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا کہ جب یہاں آپ آئیں تو آپ کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ایک ڈرائی کلیننگ شاپ پہ کام کرتے تھے اس وقت. تو ان کے پاس ایک آدمی جو ان کا ریگولر کسٹمر تھا، وہ اس کے ساتھ جب ریگولر ہو گیا تو ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی کسٹمر سروس میں. وہ اور وہ بھائی میرا ہے بھی اس میں ایسے ہے کہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کی ٹرسٹ جلدی بلڈ ہو جاتا ہے.
تو اس نے میرے بھائی کو یہ کہا کہ یار تم یہاں پہ یہ جاب کر رہے ہو، یہ بڑی ہارڈ جاب ہے اور یہ ہے، تو میرے پاس تمہارے لیے جاب ہے۔ اس نے کہا وہ کس چیز کی جاب ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس آپ کے لیے مارکیٹنگ کی جاب ہے۔ تو اس نے کہا یار میرا بھائی آیا ہوا ہے، اس نے MBA کیا ہوا ہے، تو اور وہ مارکیٹنگ ہیڈ بھی ہے اور اس کو مارکیٹنگ کا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے، تو مجھ سے چھوٹا ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں، میں تو یہاں لگا ہوا ہوں، تو اس کو وہ جاب دیکھ بھی رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو مل لیں، اگر اس کو بتا دیں اگر اس کو سمجھ آتی ہے تو۔ وہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ یار وہ اس طرح ایک میرا کسٹمر ہے، بڑا رچ آدمی ہے، اور نائجیرین تھا وہ غالباً، تو اس نے کہا ہے کہ یار میں آپ کے بھائی کو نا مارکیٹنگ کی جاب دے دیتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان سے نا میٹنگ طے کر لیتا ہوں، تو ہم مل لیں گے میٹنگ میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، طے کر لیجئے آپ۔ ہم نے میٹنگ طے کر لی، یہاں پہ ایک جگہ ہے پیڈنگٹن، وہاں اس کے ساتھ ہلٹن ہوٹل ہے بہت بڑا، تو اس نے جناب وہاں ہمیں بلا لیا۔ سیٹرڈے کی صبح تھی، ہم یہاں سے ڈرائیو کر کے چلے گئے وہاں۔ اور جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ صاحب تشریف لے آئے، ہیلو ہے ہوئی، بتایا، اس نے مجھ سے میرا سارا بایو ڈاٹا پوچھا، میں نے بتایا اس کو کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور یہ میں کرتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا کام جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ سیلز بھی ہے۔ میں نے کہا نو پرابلم۔ میں نے کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہ میں آپ کو سارا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا ایسے ہے کہ میں جیم سٹونز کا کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا گڈ، کیونکہ جیم سٹونز جو ہیں وہ یہاں پہ کافی پاپولر ہوتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں۔ جیولری ہے اور آرٹیفیشیل جیولری ہے، اس میں سارا وہ ان کو لوگ سپلائی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس طرح کا کام ہوگا اس کا کوئی۔ اس نے کہا کہ جیم سٹون میں ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ڈائمنڈز میں۔ تو جب اس نے ڈائمنڈ کا ذکر کیا تو تھوڑا سا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر آپ نے پاکستان میں ایک اچھا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ ایک اچھے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، تو آپ کو چیزیں تھوڑی سی الارمنگ لگنی شروع، آپ انالائز کرنا شروع کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ جو بیچارے غریب معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ اس لیے سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ تو اینی وے، وہ فاسٹ فارورڈ یہ کہ اس نے کہا کہ جی میں ڈائمنڈس کا کام کرتا ہوں۔ تو جب اس نے ڈائمنڈس کا ذکر کیا تو میرا جو الارم تھا وہ ایکٹیو ہو گیا۔ میں نے کہا اب یہ دس از سم تھنگ ڈزنٹ لک رائٹ ٹو می دا وے وی آر میٹنگ، بیکاز جو ڈائمنڈس کا لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اس طرح ڈرائی کلینرز کو اور اس طرح کے لوگوں کو جابز آفر نہیں کرتے۔ بہرحال میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا جی اچھا ڈائمنڈس میں کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے کہا کہ میری ایک لیڈی آئے گی اور وہ آپ کو ایک ڈائمنڈ کا پاؤچ دے گی، اس میں ڈائمنڈز ہوں گے۔ وہ آپ نے پاؤچ لے کے آپ کو ہم اپنا مارکیٹ بتا دیں گے، ساری کون سی مارکیٹ ہے جہاں پہ ڈائمنڈ کا جو ہے نا وہ ریٹیل، ہول سیل اور سارا وہ کاروبار ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ہمارے ایک ڈائمنڈ کے پاؤچ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 50,000 سے 1,00,000 پاؤنڈ کی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو اگر 55,000 کا بیچ لیں گے جو ایزیلی بک جائے گا تو 5,000 پاؤنڈ آپ کے، اور ایک ٹریڈ کے اندر آپ کا پورا مہینے کا خرچ نکل آئے گا۔ اور اگر 1,00,000 والی بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو 10,000 بچ جائے۔ تو اب وہ جب ساری یہ باتیں کر رہا تھا تو میں بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار محترم پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا آپ کا لیگل طریقے سے ڈائمنڈ آتے ہیں آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی بالکل لیگل ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ لیگل طریقے سے آتے ہیں تو پھر آپ کو جو خاتون آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ مجھے ڈائمنڈ دے گی، تو آپ اس خاتون کو کیوں نہیں آگے بھیج دیتے؟ تو مجھے وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس یہ جو خواتین ہوتی ہیں صرف کیریئرز ہوتے ہیں اور ان کو ہم آگے نہیں بھیج سکتے۔ اچھا، میں نے کہا اس کی کوئی آپ انشورنس کراتے ہیں؟ اور کہتے ہیں جی اب انشورنس اس کی کون کرائے گا؟ تو میں نے کہا یار اتنے سارے اتنا مہنگا جو ڈائمنڈ کا مٹیریل ہے وہ آپ مجھے دے دیں گے تو میں ڈسپیئر بھی ہو سکتا ہوں، میں بدنیت بھی ہو سکتا ہوں اس پہ۔
تو یہ تو ساری چیزیں انشورڈ ہوتی ہیں یہاں کے لاء کے مطابق، ان کو انشورڈ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ اس طرح اس کی اسٹریٹ ٹریڈنگ نہیں ہوتی کہ گلی میں وہ لیڈی آئے گی تو وہ مجھے پاؤچ پکڑائے گی تو میں لے کے چلا جاؤں گا. اس کا نام تھا جمعہ خان، مسٹر جمعہ. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ یہ ہم جیسے لوگوں کو نا سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے امیگرینٹس ہیں، پاکستانی انڈین ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے نا کھیلنا شروع کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ پتہ ہے کیا ہوگا مسٹر جمعہ، تمہاری لیڈی تمہیں مجھے پاؤچ دے گی، پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والا آئے گا، اب وہ پاؤچ لے کے بھاگ جائے گا. اب مجھے نہیں پتا ہوگا ابھی اس پاؤچ میں کیا ہے، اور وہ تم پاؤچ مجھ سے دوبارہ کلیم کرو گے کہ جی وہ لیڈی نے تو آپ کو دے دیا تھا، تو آپ یہ تو 50,000 کا مٹیریل تھا اس میں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ، میرا دل اب یہ کر رہا ہے کہ آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد کہ آپ نے، پہلی بات تو یہ کہ آپ ہم نے یہ انلیگل کام ہمیں کیوں آفر کر رہے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پولیس کال کروں اور آپ کو میں ہینڈ اوور کر دوں ان کے. تو جیسے ہی میں نے پولیس کا نام لیا تو آپ یقین کریں کہ وہ اٹھا اور وہ لٹرلی وہ بھاگ کے ہوٹل سے باہر نکلا. تو بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ تھا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا یہ آپ کو بہت ملتے ہیں یہاں پہ، اور وہ آپ لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یار کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ بس پھنسا لو، اور پھر دیکھیں گے کہ اپنا بات کی بات پھر بعد میں بتائیں گے آپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج ہم اپنی تھوڑی سی سٹوری یہیں پہ، کیونکہ تھوڑی ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، صرف 10-15 ویڈیوز میں بنا کے میرا خیال میں اپلوڈ کر پاؤں گا. یہ تو یہ موسٹلی آڈیو ہوگی، اس میں ہم کچھ ویژولس ڈال دیں گے جا کے آپ لوگوں کو، مگر یہ تھوڑی سبق آموز ویڈیوز ہیں. اس کا پلیجر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ان لوگوں سے تعلق ہے جو آلریڈی یہاں پہ ہیں اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں. اور اگر لوگوں کو فیملی کے پرابلمز ہیں، بچوں کی طرف سے پرابلمز ہیں، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ان چیزوں کے اوپر سوچیں، اور اگر کوئی بھی اس پہ ایک آدھ آدمی عمل کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور کوئی ہمارے سب کے لیے بہتری ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.